سب سے پہلا مسئلہ، اگر نماز کی حالت میں کسی کو پیشاب آ رہا یا لیٹرین جانا ہے، اچانک سے شروع ہو گیا، ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ نماز سے پہلے ہی اگر آ رہا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے پہلے فارغ ہو کے ہی جماعت میں آنا۔ جماعت چوک جاتی تب بھی کوئی خطرہ نہیں، کوئی غم نہیں، نماز چوکتی تو چوکنے تو جماعت وہ جو ہے پہلے فارغ ہو کے ہی آنا۔ لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ بڑا اہم ہے، بہت کم لوگ اس کو جانتے۔ نماز جماعت چھوڑنے کے لیے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جماعت چھوڑ کے طہارت وغیرہ کو جا سکتے، لیکن اگر نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، وقت نماز کا ٹائم، تو دبا لے کے بھی رہتے پڑھنا، دبا لے کے روک کے پڑھنا، نماز پہلے پڑھ لینا۔ ٹائم اگر ختم ہو جا رہا تو جیسے صبح کی نماز، فجر کی نماز ٹائم بالکل کم ہے، اب طہارت بھی آ رہا، ایسے ٹائم پر طہارت کر کے لیٹرین سے فارغ ہو کے وضو بنا کے آتا، ٹائم نکل جاتا، ایسا آدمی ذرا روک کے بھی رہتے پہلے پڑھ لینا۔ ہاں بالکل ان کنٹرول ہے تو کیا بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہے طاقت ہے، ذرا تکلیف ہوتی تو ایسا آدمی ایسا دبا لے کے روک کے بھی پڑھنا، پہلے نماز پڑھنا۔ جماعت کے واسطے رہا تو کوئی بات نہیں، وقت کا اگر رہا تو معاملہ تو پہلے نماز پڑھ لینا، طہارت دھیان دے کیا بھی رہے، پہلے نماز پڑھا مکمل، چاہے صبح کی بول کے مثال ہے، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، کوئی بھی نماز ہو، وقت ختم ہو نہیں پا رہا، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو پھر پہلے پڑھ لینا، طہارت وغیرہ بعد میں کر لینا۔ دوسرا، اگر نماز میں عین حالت میں اگر آ گیا کسی کو، ہوا خارج ہو گئی گیس سے، ایسی صورت میں آدمی نماز رکعت توڑ کے چلے جانا۔ کیسا جانا؟ پیچھے 2-3 صفحہ ہے، ایسا رہا تب بھی جو ہے لوگوں کے 2 کاندھوں کے درمیان میں سے جگہ چیرتا ہوا نکلنا، طہارت آ رہا زور سے، اور ضد کو کیا ہوتا اچانک سے، ایسا اکثر ہوتا، امام صاحب اسی ٹائم پر لمبا سورہ پڑھتے، یاسین شروع کر دیتے ہو گیا، اب بیچارے کی حالت خراب ہو جاتی پیچھے سے۔ یہ روزانہ چھوٹا سورہ پڑھتے تھے، آج بڑا سورہ پڑھے، جلدی ہوا رہا تھا تو میں جانا بول کے تھا، ان کا سورہ لمبا چل رہا، پریشان ہو جاتا آدمی۔ لہٰذا وہ آدمی کو راستے میں بھی کیا ہے، نماز رکعت چھلانگ لگا کے جا سکتا، اگر کوئی کوشش کرا رکوع سجدے تک آخری ہے، نہیں ہوا سجدے کے اوپر کود کے گردنہ چھلانگ کے قاعدے میں بازو ہٹا کے بھی اس کو اجازت ہے، کون جا سکتا۔ 2 مقامات پر گردن چھلانگ کو جانے کی اجازت ہے، ایک کیا تو ایسا پیشاب پاخانے کی حاجت ہوئی، ہوا خارج ہو گئی تو چھلانگ کے جانا، دوسرا جماعت کھڑی رہی تو بھی اگر صف پر نہیں ہوتی، پہلی صف کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ایک آدمی کی جگہ باقی تھی، 2-3 صف بھی ہو گئے، پیچھے آنے والے کو مسئلہ معلوم ہوا، جماعت کو چیر کو سب کو ڈھگل کے بھی سامنے آ کے گردن چھلانگ کے جماعت میں سب کو پہلے پر کرنا ہے، اس کو بھی اجازت ہے، اس کو بھی اجازت ہے، 2 چکنے کو گردن چھلاننے کی اجازت ہے، ورنہ بھی تیسرے کو اجازت ہے، جیسے جمعہ کے دن گردن چھلان کے آتے، ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے، ایسا نہیں آنا، اللہ تعالیٰ اس کی کمبر کو، اس کی گردن کو جہنم کی پل بنا دیتا، جمعہ کے دن جو گردن چھلان کا آتا، عربی خطبے میں رہتا، جہنم کی پل بنا دیتا، اتنا غصہ آ جاتا، لہذا چھلانگ کے نہیں آنا، مگر یہ 2 لوگوں کو اجازت ہے۔ عین نماز کی حالت میں اگر ہوا تو یہ کر لے سکتے۔ اور ایک تیسرا آخری مسئلہ، ہمارے حضرت جو ہے سوال پوچھے، صبح کی نماز کے بعد میں، نماز کے وقت میں پہنچے آج، مگر جماعت کا وقت آخری رکعت چل رہی تھی، آخری رکعت میں سنت نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں سنتیں کب پڑھنا؟ کیا پہلے سنت پڑھے تو جماعت جاتی، جماعت پڑھے تو سنت جاتی، سنت چھوڑ دینا، سنت چھوڑ دینا، جماعت میں شامل ہو جانا، لیکن اس کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، انتظار کرنا سورج نکلنے تک، جب سورج طلوع آفتہ ہو گیا تو وہ 2 رکعت سنت نماز یہ ادا کر لینا اس کا، اتنا۔ ہاں اگر یقین ہے کہ نماز ملتی تو آرام سے 2 رکعت سنت پڑھ کے مختصر چھوٹے سوروں کے ساتھ میں جماعت میں شامل ہو جانا، آخری قاعدے تک بھی اگر ملتا ہے، یقین ہے تو کرنا، یقین نہیں ہے امام صاحب دوسرے رکعت پڑھ رہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسی صورت میں جو ہے فوری طور پر سنت چھوڑ کے اس میں آگے کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جہاں خامی غلطی اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔